کوئی آیت اور احادیث میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی کہ آخری زمانے میں کوئی ایسا شخص آئے اور وہ دعویٰ کر کے کسی عہدے پر فائز ہو جائے. نہ ایسی کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی آیت بہت دلیل اشارہ اس کی طرف کرتی ہو جس سے سمجھ میں آئے کہ آخری زمانے میں کوئی اس ٹائٹل کو لینے والا مدعی پیدا ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پیش فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا کہ آپ کہیے کہ محمد آپ آخری نبی، اس کے بعد ختم ہوگی بات. اب مسئلہ جہاں تک اس کا ہے کہ شکیل بن حنیف اور مہدی اور حضرت عیسیٰ، تو یہ شکیل بن حنیف ایک الگ ذات ہو جاتی ہے. مہدی اور عیسیٰ یہ دونوں کو حلول کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم نے اس کو عیسیٰ اور نصارہ جو ہیں ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے. یہ اصل مدعا وہی چل رہا ہے کہ شکیل مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے. آج کے زمانے کا جو شکیل ہے وہ آنے والے مہدی بھی ہیں اور آنے والے عیسیٰ بھی ہیں. اور قرآن کریم نے اس کے بطلان پہ کئی آیتیں نازل فرمائی. سورہ اخلاص پوری کی پوری صرف عقیدہ تثلیث اور عقیدہ توحید کو ثابت کرنے اور عقیدہ تثلیث کو باطل کرنے کے لیے نازل فرمائی. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قل هو اللہ احد. کیا کہا؟ کہ یہاں حلول کا کسی ذات میں حلول کا تصور شریعت اسلامی میں دور دور تک متصور نہیں ہے. جو ایک ہے وہ ایک ہی رہے گا، جو دو ہے وہ دو ہی رہے گا. دو کو ایک نہیں کیا جائے گا اور ایک کو دو نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک عقدہ ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو یہ شکیل پلس حنیف پلس مہدی اور پلس عیسیٰ کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی انسان جو شکیل رہے گا وہ شکیلی ہوگا، جو مرزا رہے گا وہ مرزا ہوگا، جو مسلمہ ہوگا وہ مسلمہ رہے گا. وہ کبھی مہدی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی عیسیٰ نہیں ہو سکتا. جہاں تک بات ہے کسی کو مہدی ہونے کی اور کسی کو عیسیٰ ہونے کی، تو کسی بھی عہدے پہ جانے کے لیے جو آخری زمانے میں ہیں، جن کی بشارتیں قرآن میں ہیں، جن کی احادیث میں بشارتیں دی گئی ہیں، وہ اپنے اپنی جگہوں پہ مسلم ہیں. ان کے بارے میں کوئی تعویل کرنا اور کسی طرح کی تشکیل کرنا اور اشکال کرنا یہ شریعت اسلامی نے کسی طریقے سے جائز نہیں اور اس کو بہت منقح کر کے پیش کیا ہوا ہے. جب بھی مہدی کی بات ہوگی، جب بھی عیسیٰ کی بات ہوگی تو ان کی ذات کی بات ضرور ہوگی. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے دعوے سے پہلے یا اپنی نبوت کے دعوے کے بعد دونوں طرح کی آیتیں ملتی ہیں. لیکن قرآن میں جو ذکر کیا ہے، قرآن میں اللہ کے نبی نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ، کہ اے مکے والوں میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ کیا کر چکا ہوں، گزار چکا ہوں. اور اس کے بعد جب کہا کہ تم مجھے کیسا پاتے ہو، تو مکے والوں نے کیا کہا تھا؟ جب اپنا کا غیر مرہ، ہم نے تم کو بارہا آزما لیا ہے، تمہارے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر تم کوئی بات کہو گے تو اس میں ہم صدق اور کذب کا احتمال نکالیں گے. کہا تھا جب اپنا کا غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ تم کو ہر مسئلے میں جب تک آپ سے ہمارا سامنا ہوتا رہا ہمیشہ ہم آپ کو سچا پاتے رہے ہیں. ما وجدنا فیک الا صدقا، ہمیشہ آپ کو، اور اسی بنا پہ ہم نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا ہوا ہے. تو نبی بننے کے لیے آپ کو اپنی ذات ہمیشہ پیش کرنی ہوگی. اور یہ مسلمہ اصول ہے، پوری دنیا کا جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ذات کے طور پہ پہلے پیش کیا ہے، اس کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی کہ اگر آپ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کریں گے تو آپ کو اپنی ذات زیر بحث لانی ہوگی، ورنہ آپ کی نبوت کا یا آپ کے عیسیٰ ہونے کا کبھی بھی قبول کرنے کا کوئی قائل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی اس سے پہلے آپ جو تصور کر سکتے ہیں جتنے انبیاء ہیں، سب نے اپنی ذات پہلے پیش کی ہے، پھر نبوت پیش کی ہے، پھر تبلیغ کی ہے. جب تک ذات مسلم نہیں ہوتی ہے تب تک نبوت مسلم نہیں ہوگی، اور جب تک نبوت مسلم نہیں تب تک امت آپ کی تبلیغ کی اجازت نہیں دیتی ہے. تو جب نبوت مسلم ہو اس سے پہلے آپ کی ذات کا مسلم ہونا ضروری ہے. اسی لیے جب مرزا نے دعویٰ کیا تو مرزا کی ذات زیر بحث آئے گی. جب شکیل دعویٰ کرے گا عیسیٰ ہونے کا تو اس کی ذات بھی زیر بحث آئے گی. اور جب ذات کی تنقیح ہو جائے گی اور ذات اصولوں پر، احادیث پر، قرآن پر کھری اترتی ہو، پورے طور پہ ساری باتیں اتری جاتی، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے یا مہدی ہے. اگر وہ اصولوں پر اور احادیث میں اور قرآن میں دی ہوئے آیات اور نشانیوں پہ ثابت نہیں آتی ہے تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مہدی ہے اور یہ
عیسیٰ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ دعویٰ کرتے رہے ہیں، ہم جب تک اس کی ذات کو نہیں پرکھ سکتے ہیں تب تک ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب رہی شکیل کی ذات، مہدی کی ذات اور حضرت عیسیٰ کی ذات، ان تینوں ذات پہ اگر بات کی جائے تو شکیل کو جاننے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے جو حق کے ترجمان تھے وہ بھی دربھنگہ کے تھے، اور جو شکیل بن حنیف ہے وہ بھی کہاں کا ہے؟ دربھنگہ کا ہے۔ یعنی دونوں صاحبان ایک ہی جگہ کے ہیں۔ بعد میں آنے والا پیچھے پہلے گزرنے والے کی صحیح بشارت دیتا ہے۔ جو پہلے گیا ہے اس کے بعد میں اگر کوئی شخص اس کے بارے میں بات کرے گا تو وہ صحیح ڈھنگ سے بتائے گا کہ یہ شخص کیسا رہا ہے، چونکہ وہ علاقہ چھوڑ چکا ہے، اس کا بچپنا بھی وہاں سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کی جوانی بھی وہاں سے معلوم کی جا سکتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم اس کی ذات پہ بات کریں گے کہ دربھنگوی یہ کہاں سے نکلا اور کہاں تک گیا اور کہاں سے اس نے نبوت کا دعویٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو شروعات اس کی یوں ہوتی ہے کہ یہ بالکل ان پڑھ اور جاہل خاندان سے ہے، اس کے خاندان کا کوئی شجرہ نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بہت دیندار نہیں ہے، اس لیے نبی کی ذات کو مسلم ماننے کے لیے پہلے اس کے والدین کو مانا جاتا ہے کہ اس کا نطفہ جو چلا آ رہا ہے اگر یہ شجرے نبوت سے یہ نطفہ ہے تو کسی درجے میں قابل قبول ہوتا، لیکن یہ شجرے نبوت سے اس کا نطفہ نہیں ملتا، اس لیے اس نطفے کو ہم اپنے لیے سر کا تاج بنانے سے رہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، یہ جب تک تعلیم حاصل کرتا رہا تب تک اس کی پوری زندگی میں کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ یہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، ذکر و اذکار کرتا ہو۔ جب یہ وہاں سے دربھنگہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1986 میں پٹنہ آتا ہے، وہاں ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ اس نے دلی میں جا کے ٹیوشن نہیں پڑھایا، اور ٹیوشن صرف اس لیے پڑھاتا ہے تاکہ اس کو سائنس میں تھوڑا سا درک حاصل ہو جائے، اس کی سائنس بہت کمزور تھی۔ اس کے والد نے اس کو منع کیا کہ تم سائنس کا ٹیوشن مت پڑھاؤ، تمہارا خرچہ میں پورا کرتا ہوں۔ اس کے بعد 12ویں کلاس مکمل کرنے کے بعد وہ دلی آتا ہے، اور دلی میں صدر بازار جہاں ہے وہاں پہ وہ قیام کرتا ہے اور وہاں ایک دکان ڈالتا ہے۔ دکان وہ بھی سوٹ کیس وغیرہ کے جو سامان ہوتے ہیں اس کی دکان، جسے آج کے زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو موچی ٹائپ کا انسان ہوتا ہے اس کی دکان اس نے ڈالی ہے۔ اور یہ مسلم ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ اپنے زمانے میں اگر تجارت کرتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو معزز پیشہ اختیار کرتے ہیں، نہ کہ ذلت والا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام کی پوری ذات آپ جب نظر دوڑائیں گے ان کی ذات پر، ان کے پیشوں پر، تو جو اس زمانے کا سب سے اعلیٰ پیشہ ہوتا ہے انبیاء کرام وہاں سے آپ کو وابستہ ملیں گے۔ لیکن یہ سوٹ کیس والا آدمی، جیسے کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ملا تو جھولا اٹھا کے چل دیں گے، ویسے اس نے ہی جھولا اٹھا کے وہاں سے صدر بازار سے لکشمی نگر جاتا ہے، وہاں جماعت سے منسلک ہوتا ہے، اور اسی درمیان اس کے دماغ میں خرافات آ جاتی ہے کہ اب مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا جائے، کیونکہ اس درمیان میں صدر بازار سے دیکھیں یہ لکشمی نگر جانے کے درمیان کا جو اس کا 1.5 سال کا عرصہ ہے، یہاں یہ 40 دن کے لیے غائب ہوا ہے۔ اس کو خود نہیں معلوم کہ یہ کہاں گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر کیا کیا پیش آئے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں لکشمی نگر جب پہنچا ہوں اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ صدام حسین جو کہاں پہ جنگ لڑ رہے تھے، امریکہ وغیرہ سے جو جنگ لڑ رہے تھے، اس کو انتظار ہے ایک مہدی کا جو اس کو صحیح راستہ دکھائے، اور امت کو اس جنگ کے بعد انتظار ہے ایک مہدی کا جو امت کو صحیح راستہ دکھائے۔ تو وہاں اس نے دعویٰ کیا جماعت میں رہتے ہوئے کہ 2000 کے بعد دین کا جو نہج ہے، دین کے طریقے ہیں، جو تبلیغ کے طریقے ہیں وہ بدل جائیں گے، اور 2000 میں جا کے اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے اوپر اب باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے دی ہے کہ میں انسانوں کو اور مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھاؤں۔ یہاں تک بات اس کی صحیح تھی۔ تبلیغ میں جگہ، تبلیغ والوں سے کہتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے تبلیغ 2000 میں جا کے 2002 میں چھوڑ دی اور باقاعدہ اعلان کر دیا کہ میں اب تمہارے لیے ہدایت لے کے آ گیا ہوں، جو میں کہتا ہوں اس کو سنو۔ لکشمی نگر کے لوگوں نے جب اس کے شروع میں تو اس کو نظر انداز کرتے رہے کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، بیچ میں غائب ہوا تھا، اس کے ساتھ پتہ نہیں ہوا کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جب اس نے حد پار کر دی اور باقاعدہ اعلان کرنے لگا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میں تمہارے لیے مسیحا کا درجہ رکھتا ہوں، میں تمہارے لیے مہدی کا درجہ رکھتا ہوں، اس وقت لکشمی نگر کی بڑی مسجد کے لوگوں نے رات میں باقاعدہ رات کے اجالے میں، اندھیرے میں نہیں، رات کے اجالے میں اس کے اوپر ضربہ یضربو کی پوری گردان کی۔
تاکید ثقیلہ خفیفہ لام تاکید بانون تاکید ساری لگا کے اور بدل لگا کے پوری گردان کی ہے اور اس کے بعد اسٹیشن پہ چھوڑ دیا کہ بہار تو جا واپس، تیرے لیے دلی نہیں ہے۔ وہاں جب وہ واپس آتا ہے پھر وہاں سے اس کو لگتا ہے کہ دلی کا علاقہ میرے لیے موزوں نہیں ہے، پھر وہاں سے وہ اورنگ آباد نکل جاتا ہے۔ تو ایک شخص تو یہ ہو گیا شکیل ہمارا، جو آج کے زمانے کا اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے۔ دوسرا ہمارے لیے جو ذات ہے وہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ان کو ہم کیسے پرکھیں گے۔ تو ان کے بارے میں بہت صاف احادیث میں یہ مسلمہ ہے کہ اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت صاف الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا کہ اس میں کوئی تذبذب کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت اس میں ابو داؤد میں بہت صاف الفاظ میں لکھی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قیامت کے قریب لوگ پہنچ جائیں گے، لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، کہنے کہ اگر ایک دن بھی باقی ہو قیامت کا، لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن کو کشادہ کر دیں گے، لمبا کر دیں گے۔ اس کے بعد حتی یبعث اللہ فیہ رجلا، اس کے بعد ایک آدمی کو بھیجیں گے، من اہل بیتی او منی، دونوں لفظ استعمال کیے راوی نے۔ راوی کو شک ہے کہ من اہلی کہا ہے، من اہل بیتی کہا ہے یا منی کہا ہے، ملا جلا کے یہی کہا ہے کہ وہ میرے سے ہوں گے۔ کہاں سے ہوں گے؟ جس آدمی کو بھیجیں گے تمہیں قیامت کے وقت، وہ میرے سے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ انصاف کو اور عدل کو عام کر دیں گے۔ ان کی حکومت تقریباً 7 سال ہوگی۔ کتنے سال ہوگی؟ حضرت ام سلمہ آگے کہتی ہیں، ان کی الگ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ من عرض فاطمہ تھا، وہ کس کے خاندان سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خاندان سے ہوں گے۔ اب ہم جب شکیل کو اس سے ملاتے ہیں تو شکیل کا شجرہ ہی نہیں ملتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کہاں سے، لے دے کے اگر ملتا ہے تو بہار شریف کا ہے، کہاں کا ہے؟ اور ان کی جو پیدائش ہے حضرت مہدی کی وہ ہونی ہے مدینے میں۔ کہاں میں ہونی ہے؟ مدینے میں۔ اور اس کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ معزز بہار۔ تو مدینہ تو بہار ہو نہیں سکتا، اور بہار شریف ہم کہہ سکتے ہیں لیکن وہ بہار نہیں ہو سکتا، لہذا اس کی پیدائش اگرچہ بہار میں ہوئی ہے لیکن یہ مدینہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ شخصیتیں جو پیدا ہوئی ہیں الگ الگ، یہ الگ الگ ہی ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، حضرت مہدی کبھی اپنے آپ کو دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ چھپیں گے باقاعدہ۔ اس وقت مکے میں اور عرب میں جنگ چل رہی ہوگی، صفیانی لشکر کے بارے میں آتا ہے کہ لشکر اٹھے گا اور اس وقت جو مکے کا گورنر ہوگا وہ مسلمانوں کو اور خاص طور سے علماء کے پیچھے پڑا ہوگا۔ اس وقت ان کا ظہور ہوگا اور اس وقت علماء کی جماعت باقاعدہ ان کو تلاش کرے گی، یہ چھپتے پھریں گے کہیں مجھے پکڑ نہ لے، علماء مجھے پا نہ جائے، اس وقت سے چھپتے پھریں گے اور ان کو حجر اسود کے بعد جا کے وہ علماء ملیں گے اور وہ باقاعدہ ان سے بیعت کریں گے، اور حضرت خود چھپتے پھر رہے ہیں کہ کہیں مجھے علماء پا نہ جائے اور میرے کیا کر دیں، صفن صفا نہ کر لیں۔ یہ اس لیے چھپ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں چھپ رہے ہیں کہ بیعت کر لیں، اور حجر اسود جانا تو بہت دور کی بات، شاید کہ ہندوستان سے باہر بھی نہیں گئے۔ ہو گئی 2 چیزیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت مہدی کا جو زمانہ ہوگا وہ قرب قیامت میں ہوگا، اور ابھی قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروعات بھی نہیں ہوئی ہے قیامت۔ جو نشانیاں ہیں کہ فرات ندی میں باقاعدہ سونے کا پہاڑ نکلے گا، یہاں تو سونا سب کا غرق ہو رہا ہے، ابھی نکلنا تو بہت دور ہے۔ امت میں باقاعدہ خلفشار ہوگا، ابھی امت تو کہیں نہ کہیں منتشر نہیں ہے، متحد ہے۔ اور یہ چیزیں امام مہدی کا تعلق بالکل باقاعدہ وہ مدینے سے نکلی ہی نہیں ہے، اور حضرت کہاں آگے بیٹھے ہیں؟ ہندوستان اور بہار میں۔ تو 7 سال صرف ان کا عرصہ ہوگا، کتنا ہوگا؟ اور اس کا تو 15-20 سال ہو گئے، کتنا ہو گیا؟ 15 سے 20 سال تقریباً ہو گئے دعوت کیے ہوئے، اور وہ کتنے سال حکومت کریں گے؟ صرف 7 سال، یعنی بیعت کے بعد 7 سال، اور حضرت کی بیعت ابھی چالو ہے، اور ماشاءاللہ خود کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کے بارے میں آپ
قرآن کریم میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اور قرآن کریم کی آیات اتنی واضح ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرنے کی ہمیں الگ سے ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جو احادیث بیچ بیچ میں آئی ہیں، لا مہدی الا عیسیٰ اور ایک دو تعویلات، یہ لے دے کے یہی ایک حدیث ان کے پاس ہے، کسی درجے میں یہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے۔ میں اس کو صاف کر کے اپنی بات تھوڑی سی مختصر کر دوں گا۔ ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب جیسے کہ یہ کہتے ہیں شکیلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں دو باتیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہلوایا ہے والسلام علیہ یوم ولدت، کیا کہا؟ جس دن میں پیدا ہوں اس دن مجھ پہ کیا سلامتی ہو، یعنی وہ پیدا ہو چکے ہیں، اس میں کوئی اختلاف؟ قرآن نے باقاعدہ کیا کہہ دیا ہے؟ والسلام علیہ یوم ولدت، میں پیدا ہو چکا ہوں اور اس دن پہ مجھے سلامتی ہو۔ اور کب کہا؟ یوم اموت، جس دن میں انتقال کروں گا، یہ نہیں کہا جس دن میں وفات پا جاؤں گا، یہ نہیں کہا جس دن میں اٹھا لیا جاؤں گا، جب میری وفات ہوگی اس دن مجھ پہ سلامتی ہو۔ تو ایک آدمی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں ایک آدمی، اگر تم عیسیٰ ہو، اگر تم عیسیٰ ہو تو تمہارے باپ کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہماری اصطلاح میں آج کے زمانے میں اگر کوئی بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کٹر حرامیا، کیا کہیں گے؟ آج کے زمانے میں اگر کوئی کہے گا کہ میرا باپ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو تو وہی لقب دیں گے جو اس کے موضوع ہے۔ باقی قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے وہ ابن مریم ہے، والد کی طرف وہاں نسبت نہیں ہے، یہاں کس کی طرف نسبت ہے؟ والد کا پتہ ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ حنیف میرا والد نہیں ہے تو پھر تلاش کرنا پڑے گا ہمیں کہ کتنے لوگ ہیں اس میں، سمجھ رہے؟ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بہت تلاش اور جستجو کی ضرورت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت بن سکتے ہیں، وہ تو ابن مریم ہے، تم ابن شکیل ہو، اگر ابن شکیل ابن حنیف ہو، اگر ابن حنیف نہیں ہو تو پھر لاؤ کون ہے وہ، اس کو سامنے کھڑا ہو۔ لا مہدی الا عیسیٰ میں تین چار حدیثیں اور سن لو۔ ایک تو میں نے کہہ دی لا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کیا ہے؟ مہدی ہے، اللہ کے نبی دوسرے حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ نبی ہیں تو اس حدیث کی بنا پہ دونوں میں سے ایک ہی حدیث آپ مان سکتے ہو، جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، لا مہدی الا عیسیٰ، اگر یہ صحیح ہے تو یہ حدیث انکار کرنی پڑے گی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یا تو لا نبی بعدی نہیں ہوگا کہ میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ مہدی ہو، چاہے وہ شکیل ہو، چاہے وہ مرزا ہو، کوئی نبی میرے بعد نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر لا مہدی الا عیسیٰ بھی صحیح نہیں ہو سکتی، یا اگر لا مہدی الا عیسیٰ صحیح ہے تو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صحیح نہیں ہوگی۔ دونوں حدیثیں بالکل الگ الگ ہوں گی، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گی۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی میرے بعد نہیں ہوگا، چاہے وہ عیسیٰ ہو چاہے کوئی بھی ہو، میرے بعد نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک حدیث کہہ رہی کہ عیسیٰ آخری زمانے میں ہے، وہی مہدی ہے، وہی عیسیٰ ہے۔ تو عیسیٰ بھی ایک طرف سے بتا رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ٹکراؤ ہو نہیں سکتا، حدیث اتنے صاف الفاظ میں ٹکراؤ برداشت نہیں کرتی۔ یا تو خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یا حضرت عیسیٰ ہیں تو وہ مہدی کی شکل میں ہیں۔ اب تعبیر یہ ہوگی کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ اگر ہم صحیح مان لیں تو یہ کہا جائے گا کہ حضرت آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی آئے گا نہیں، کوئی نیا نبی نبوت لے کے نہیں آئے گا، تب تو انا خاتم النبیین لا نبی کے بعد ہی صحیح ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نبی کے بعد نبی آئے گا، جیسے کہ لا مہدی الا عیسیٰ میں ہے کہ عیسیٰ نبی ہوں گے، تو پھر انا خاتم النبیین لا نبی کے بعد کی حدیث کا انکار لازم آئے گا۔ اور یہ حدیث انا خاتم النبیین لا نبی کے بعد اس پہ کوئی جرح نہیں ہے، کوئی کسی نے اس پہ تردید نہیں کی، لہذا یہ حدیث اپنی جگہ پہ مسلم اور صحیح ہے، اس کو صحاح میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور لا مہدی الا عیسیٰ کو ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، اور اس پر ائمہ نحویات نے اور ائمہ جرح و تعدیل نے سب نے اس پہ جرح کی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لہذا لا مہدی الا عیسیٰ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہوگی بات ختم کہ انا خاتم النبیین لا نبی کے بعدی، یہ حدیث اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اس کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا ہے، آئے گا وہ اترے گا آسمان سے، اس کی امت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہوں گے؟
امتی ہوں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو لے کے چلیں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ لا مہدی الا عیسیٰ کا پھر مفہوم کیا بنے گا؟ اگر بالفرض والمحال مان لیا جائے کہ لا مہدی الا عیسیٰ حدیث ہے، بالفرض والمحال اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ چلو یہ کسی درجے میں حدیث ہے جیسا کہ وہ ثابت کر رہے ہیں، تو پھر دو چار حدیثیں میرے سے بھی سن لو۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کیا حدیث ہے؟ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، اس کے ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہ ہو، یعنی جتنے چور ڈاکو ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کے پاس عہد وفا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے۔ اس طرح کے حدیثوں کو اگر آپ نکالیں گے تو 50 حدیثیں ملیں گی جس میں ایک لفظ کو رکھ کے باقی چیزوں کا ختم کر دیا۔ چلو، جو ایمان والا جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایمان والا نہیں، جس کے اندر غیرت نہیں وہ ایمان والا نہیں، تو لا مہدی الا عیسیٰ، جو مہدی نہیں وہ عیسیٰ نہیں، یعنی عیسیٰ ہی صرف مہدی نہیں۔ اب محمل کیا ہوگا؟ محمل ہوگا ایک تو یہ ہے کہ وہی معنی ہوں گے لا ایمان لمن لا امانت لہ کی، بھائی اس میں تخفیف ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اس میں تخفیف ہے کہ ڈرایا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے، اور اس میں ترغیب دی گئی ہے ہدایت یافتہ ہونے کی۔ رہی لغوی معنی کے بعد لا مہدی الا عیسیٰ، آج کے زمانے کے حساب سے سمجھ لو کہ اگر کوئی استاد بہت اچھا پڑھاتا ہو، کیا کرتا ہو؟ کوئی استاد بہت اچھا پڑھا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ استاد تو صرف یہی، کیا کہتے ہیں؟ اس سے انکار لازم نہیں آتا کہ باقی استاد کیا ہیں؟ سب فلسفہ ہو گئے، کوئی نہیں یہاں پہ۔ آج کے زمانے میں کوئی قائد بہت اچھا ہے، لیڈرشپ اس کے اندر بہت اچھی ہے، وہ مسلمانوں کے مدعے پہ بولتا ہے، جیسے کہ اردوغان کو بیچ میں کہا جا رہا تھا کہ وہی ایک لیڈر ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا سارے لیڈر کیا ہو گئے؟ دفن ہو گئے۔ یہی تو عربی بنے گی نا اس کی کہ لا امام الا اردوغان، لا استاد الا فلاں، یہی تو عربی بنے گی۔ اس کا مطلب ہرگز عرف میں یہ نہیں کیا جاتا کہ جس کا اس بات کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے سارے کیا ہو جائیں گے؟ نفی ہو جائیں گے، بلکہ جس کا اس بات کیا گیا ہے اس کی فضیلت ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، باقی کی نفی مقصود نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے لا مہدی الا عیسیٰ جب کہا ہے تو وہاں عیسیٰ کے مہدی ہونے کی فضیلت ثابت کی گئی ہے، اس سے یہ نہیں بتایا گیا کہ جتنے لوگ اس وقت مومن ہوں گے وہ سارے غیر ایمان والے ہوں گے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ تو مسلم ہے کہ جتنے بھی نبی ہوں گے وہ امت میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، یہ تو مسلم قاعدہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ امت میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ لہذا اگر عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں ہوں گے، اگرچہ ان کے ساتھ عیسیٰ ہوں، اگرچہ ان کے ساتھ مہدی ہوں، تب بھی عیسیٰ علیہ السلام ان سے زیادہ ہدایت یافتہ لغوی اعتبار سے ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اب بات آتی ہے حضرت عیسیٰ کی کہ نزول، یہ بات بیچ میں آ چکی ہے کہ ان کا نزول کیسے ہوگا، وہ دوران منازلہ آپ نے سن لیا ہے، اس لیے اس پہ تھوڑی سی صرف گفتگو یہ کرنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے آخری زمانے میں آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ حضرت مہدی کے آخری کے 2 سال کے زمانے میں آئیں گے، جب حضرت مہدی ساری چیزوں کو صحیح کر چکے ہوں گے اس وقت وہ آئیں گے، اور وہ فجر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت نہیں ہے، فجر کا وقت ہوگا، اقامت کہیں جا چکی ہوگی، اور آپ دو فرشتوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے، اور اس کے بعد حضرت مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد قرآن حدیث میں جو الفاظ استعمال کیا ہے، یکسر السلیم، کہ سلیم کو توڑ دیں گے، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی عیسائیت اس وقت کوئی مذہب نہیں بچے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسائیت کوئی مذہب نہیں بنے گا، وہ اپنے ہاتھوں سے عیسائیت کو ختم کریں گے۔ یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، یدع الجزیۃ، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یفیض المال، مال کو عام کر دیں گے، حتی لا یقبلوا احد، اس کو کوئی بھی قبول کرنے والا مال کو نہیں ہوگا، یعنی مال کی پوری فراوانی ہوگی۔ لمبی حدیث ہے، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، یعنی اتنی زیادہ نیکیاں عام کر دیں گے۔ وہ یہ سب ہوگا حضرت مہدی کی 2 سال کے عرصے میں نہیں ہوگا، حضرت مہدی انتقال کر جائیں گے، اس کے بعد باقاعدہ حضرت عیسیٰ پوری دنیا میں یہ چیزیں عام کریں گے۔
حضرت مہدی کے زمانے میں آئیں گے، حضرت مہدی ان کے زمانے میں انتقال کریں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا دور ہوگا، حضرت عیسیٰ اپنے دور میں ساری چیزوں کو کریں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، اس کے بعد قیامت کی صورت ہوگی جائے گی۔ اس لیے یہ جھمیلا کہ شکیل بن حنیف پلس مہدی پلس عیسیٰ ایسا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہوگا۔ تینوں شخصیتیں الگ الگ ہیں، تینوں زمانے الگ الگ ہیں، بس تینوں کا ارتباط نہیں ہو سکتا۔ شکیل کا مہدی کے ساتھ ارتباط کبھی نہیں ہو سکتا، اور مہدی کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ ارتباط ہے، آخری زمانے کا ہے، اور حضرت عیسیٰ آخری زمانے میں مہدی کے بعد بھی حکومت چلائے گی، 40 سال تک ان کی حکومتیں چلتی رہیں گی۔ اس کے بعد انہی کے زمانے میں دجال آئے گا، دجال کو